السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے 157 تک ہے۔ وما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے وجہت ایک سمت ہے، خواہ مولی ہے، وہ منہ کیا کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، اس کی طرف پس سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکون، جہاں کہیں تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بکم اللہ، تم کو اللہ، جمیعاً اکٹھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی اس میں ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور اسی کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس آیت میں لکلی سے مراد یہود و نصارہ کے وہی گروہ ہیں جن کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ان کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر ایک گروہ نے اپنے لیے قبلہ کی ایک سمت مقرر کی ہوئی ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، یعنی یہودیوں کے مختلف گروہ اپنے اپنے قبلہ پر اصرار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کسی بھی سمت کی طرف، یعنی اپنی کسی بھی سمت کی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے یہودی اس کے مشرقی کونے کو باعث مقدس سمجھتے ہیں، بیت المقدس کے، اور عیسائی اس کے مغرب کے کونے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ اہل ایمان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی سمت کی طرف جانا نہیں چاہیے، بلکہ کیونکہ وہ خود ایک سمت پر متفق نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سمتوں کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ اصل مقصد بھلائی اور نیکی ہے اور اس کے حصول کے لیے تم سبقت کرو، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرو، لیکن ہواں کی بحثیں کہ کس سمت کو منہ کرنا ہے، اس طرف یا اس طرف، یہ کام ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے اس حصے میں جو سیدھا سا مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، لہٰذا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے فیصلہ فرما دے گا، اور وہ فیصلہ نیکیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے ہاں کی بحثوں کو چھوڑو اور اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کرو، لہٰذا سمت کی بحث کو چھوڑ دو۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجتا تم نکلو، فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام، پس پھیر لو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ البتہ حق ہے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافلین بے خبر، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت سے پہلے یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو نماز جو ہے وہ قبلہ رخی پڑھو، تاہم حالت سفر میں لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس جو سمت ہے اس میں کچھ رعایت ہو۔ اس آیت میں اسی طرح کی رعایت سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ حالت سفر میں بھی سمت جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ اپنا درست رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں مرضی نہیں چلتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، اور وہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی ذات اسے دیکھ رہا ہے اور اسے اس کا علم ہے، لہٰذا اس چیز میں تمہیں غفلت نہیں برتنی۔ مولانا امین احسن اصلاحی جو ہیں وہ اس آیت کے حوالے سے یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تنبیہ عذر سفر کی بنا پر قبلہ کے معاملے میں ہر قسم کی ارادی بے پرواہی اور ہر قسم کی منافقانہ سہولت تراشی کی جو ہے وہ جڑ کاٹتی ہے۔ تاہم اسلام نے کسی معاملے میں طاقت سے زیادہ امت پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بس میسر وسائل تحقیق سے جو زن غالب حاصل ہو جائے آدمی اس کی طرف جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ یہ پابندی کسی صورت میں ان رخصتوں کی نفی نہیں کرتی جو مجبوریوں کی حالت میں شریعت نے امت کو دی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ حالت نماز میں بھی اگر احساس ہو جائے کہ قبلہ کا رخ دوسری طرف ہے تو فوراً قبلہ جو ہے وہ درست کر لیا جائے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ
فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں کہیں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیا کرو، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، پس پھیر لو اپنا منہ اس کی طرف، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، علیکم حجت، تم پر کوئی دلیل، الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولی اتم نعمتی، اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمت اپنی، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کر لیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی نعمتیں بخش دوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو، یعنی ہدایت پا جاؤ۔ اب اس آیت کے جو پہلے حصے میں تقریباً انہی الفاظ میں جو ہے اس حکم کو دہرایا گیا ہے کہ سفر و حضر دونوں حالتوں میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنا لازمی ہے، پہلی بات۔ لیکن اس آیت میں کچھ حکمتیں بھی موجود ہیں، وہ یہ کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ اس معاملے میں غفلت تمہارے خلاف یہود کے پراپوگنڈا کا ایک نیا دور شروع کر سکتا ہے، یعنی اس لیے اس کی سختی سے پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ اعتراض کرنے والے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی تو محض من گھڑت تبدیلی ہے، ورنہ مسلمان اس کی پابندی کیوں نہ کرتے، اور وہ حسب عادت اسی طرح کے کئی اور جو ہیں وہ وسوسے پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری احتیاط کے باوجود کچھ ظالم فتنہ پرور جو لوگ ہیں اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات لے ہی آئیں گے، لیکن تم ان کی پرواہ نہ کرنا۔ اور پھر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، ایسے ظالم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، یعنی اسے ڈرا جائے، اور پیشہ ور اعتراض کرنے والوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ ہی کا خوف جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے۔ پھر والی اتم نعمتی، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، اس میں بھی تحویل قبلہ کی جو ہے وہ ایک حکمت نظر آتی ہے، اور یہ ہے دین کی تکمیل، یعنی تکمیل نعمت سے مراد دین کی نعمت کی تکمیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا، اور دین کو مکمل شکل میں جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اس طرح پیش کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا، اور اس دین کو ہر قسم کی رنگ، نسل، ملک و قوم کی قیود سے پاک کر دیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نعمت اس لیے پوری کی تاکہ تم راہ ہدایت کی طرف چلو۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم رسول، تم میں سے ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر پڑھتا ہے ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور دانائی، ویعلمکم، اور سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا، تم میرے شکر گزار رہو، ولا تکفرون، اور تم نہ شکری نہ کرو۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں پاک بناتے ہیں، اور کتاب اور دنائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور نہ شکری نہ کرنا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے رسول بھیجا تمہاری طرف، اور وہ تمہیں میں سے ہے، کسی دوسرے ملک سے نہیں ہے، یعنی فارس یا حبشہ کی زبان بولتا رسول تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایسے نبی تمہارے پاس بھیجے گئے جو تمہارے اندر سے ہیں، تمہاری ہی زبان بولتے ہیں، اور جس سے آپ جانتے ہیں، اور وہ جو نبی ہے وہ عربی زبان میں تم سب کو دین حق کی دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، اور اس نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم اس کی اخلاق و عادات سے بھی آگاہ ہو، اور اس کی
وہ زندگی بھی تمہارے سامنے ہے جب اس پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس کا بعد کا کردار بھی تم دیکھ رہے ہو، لہٰذا وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے اور تمہیں دنائی سکھاتا ہے اور ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تو آیت کے اس اگلے حصے میں ان فرائض کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرائض تفویض کیے گئے تھے امت تک پہنچانے کے لیے، اور یہ وہی امور ہیں جن کا تقاضا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں کیا تھا۔ اور ان جو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض تھے ان کو ہم آیت نمبر 129 میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی ہماری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر لوگوں تک پہنچائیں، ان کو سنایا، اور بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک کی تلاوت تھی وہ سن کر جو ہے اس کی تصحیح سے دائرہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ پھر وَيُزَكِّيكُمْ، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ فرض جو ہے وہ بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، ان کے نفس کو برائیوں سے پاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنائی سکھائی، یعنی ان کو قرآن کریم کی وہ باتیں سکھائیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے، اور ان کو کتاب نہ صرف پڑھنا سکھائی بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی سکھایا، اور ایسی باتیں سکھائیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت کے اس حصے میں یہ شرط لگا دی ہے کہ میرا جو بندہ مجھے یاد کرے گا میں بھی اسے یاد کروں گا، اور وہ جتنے بھی میری ہدایات کے اوپر عمل جو میری ہدایات اس تک پہنچی ہیں وہ ان کا شکر ادا کرے، اور جتنی بھی میری نعمتیں جو ہیں ان کو استعمال کرے ان کا شکر ادا کرے اور ناشکری نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اب اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں اس آیت کا کہ کیوں مسلمانوں کو صبر اور نماز سے مدد لینے کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مدینہ میں آمد کے بعد یہود مدینہ اور بنو اوس اور خزرج نے جو ہے وہ میثاق مدینہ کے تحت مدینہ کی ریاست کو دارالامن قرار دیا تھا، اور اس کے دفاع کے لیے باہمی تعاون کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن یہ معاہدہ جو ہے وہ کچھ دیر تک ہی چل سکا، زیادہ دیر تک چل نہ سکا۔ یہود کو جلد اندازہ ہو گیا کہ اسلام کی آمد کے بعد ان کی مذہبی سیادت جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور تحویل قبلہ کے حکم سے وہ لوگ جو ہیں وہ بری طرح مزید جو ہے وہ مایوس ہو گئے، جو یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان رفتہ رفتہ انہی کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور کہتے تھے کہ جب نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہو تو عبادت بھی ہمارے طریقے سے کرو۔ دوسری طرف قریش مکہ کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ میراث ابراہیم کے اصل وارث ہیں، اور اس لیے وہ جلد خانہ کعبہ کو ان سے آزاد کروانے کی کوشش بھی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے نئی اسلامی حکومت کے خلاف تیاریاں شروع کر دیں، یعنی یہود نے اور قریش مکہ نے مل کر۔ اس مقصد کے لیے مشترکہ سرمایہ سے جو ہے ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا گیا، جس کا قائد ابو سفیان کو بنایا گیا، اور اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے محسوس کر دیا گیا۔ یعنی تحویل قبلہ نے امت مسلمہ کو امامت کا جو منصب سونپا تھا، اس کے بارے میں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس دین پر چلنا آسان کام نہیں ہے، اور اس پر چلنے کے لیے لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہتھیار امت مسلمہ کو فراہم کیے جا رہے ہیں، اصل میں وہ ہتھیار یہاں پہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہتھیار ہیں صبر اور نماز۔ تو سب سے پہلے یہ کہ صبر کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ صبر کرنے کا امت مسلمہ کو ان یہود مدینہ اور قریش مکہ کے خلاف جو اصل ہتھیار سونپا گیا ہے وہ یہ ہے صبر اور نماز، اور صبر کرنے کا حکم اس سے دیا جا رہا ہے کہ صبر اور استقامت کے بغیر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ کامتے ہوئے ہاتھ، سہمے ہوئے دماغ اور ڈرے ہوئے دل کبھی بھی مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتے۔
پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. تو نماز کو قائم کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کے بارے میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ مشکلات و مصائب میں جس نماز کا سہارا حاصل کرنے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد نہ صرف یہ کہ 5 وقت کی مقرر فرض نمازیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تہجد اور نفل نمازیں بھی شامل ہیں. اور تہجد اور نفل نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. اس طرح صبر اور نماز مومن کے اندر وہ بے پناہ روحانی قوت پیدا کرتے ہیں جس کے زور سے وہ باطل اور باطل پرستوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آیت کے آخری حصے میں ان اللہ مع الصابرین، آیت کے آخر پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا، اور نہ کہو لمن، اس کے لیے یقتلوا جو مارے جائیں فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. سب سے پہلے یہ کہ اس آیت میں بیسیکلی شہداء کا ذکر ہے، یعنی آیت میں اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہا جائے. کیوں؟ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے نزدیک تو یہ چند روزہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد آدمی مٹی میں مل جائے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے بعد عالم برزخ کی ایک طویل ترین زندگی ہے جو کافر کو عذاب الہی تک پہنچائے گی اور مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اور ویسے بھی شہید پر اللہ کی اس قدر عنایات نازل ہوتی ہیں کہ وہ اس موت کو قابل رشک بنا دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ شہید کو مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہے، البتہ تم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں یوں بیان فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو لہٰذا شہید کا مرتبہ سمجھنے کے لیے صرف وہ حدیث کافی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی عظیم ہوں گی کہ کوئی شخص واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے، جو اللہ سے کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور آزمائیں گے تم کو بھی شعین کسی قدر من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور کمی جو مال کی ہے، والانفس والثمرات اور جان اور پھلوں کی، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. الذین، ان لوگوں کو اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے مصیبت ان کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان کے اوپر صلوات، درود ہیں یا عنایات ہیں، من ربہم کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی خاص رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ مومن کو اللہ کا قانون ہے کہ وہ مومن کو کسی نہ کسی آزمائش سے آزماتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی جو ہے وہ پہچان کی جا سکے. یعنی اللہ کا کرم ہے کہ آزمائش، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آزمائش اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ مومنین کی قوت سے باہر ہو، اور نہ ہی ساری آزمائشیں جو ہیں وہ اکٹھی آتی ہیں. اس سے مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام جو ہیں کئی ایک آزمائشوں سے گزرے. مکی دور کے مظالم دیکھ لیں، شیب ابی طالب جو 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ گزارے، طائف کے پتھر، پھر اس کے بعد غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو دانتوں کی شہادت ہے اس کی واضح مثالیں. ان آزمائشوں سے ایمان میں پختگی آئی. اور آزمائش جو ہے کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے عام مسلمانوں کی، اس کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے آیت میں. سب سے پہلے یہ کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف جو دشمن کے حملے کے سبب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے خوف کے ساتھ بِشَيْءٍ کے لفظ کا اضافہ کر کے یہ تسلی دے دی امت مسلمہ کو یہ خوف جو ہے وہ کسی قدر ہوگا، یعنی اتنا نہیں ہوگا کہ اہل ایمان اسے برداشت ہی نہ کر سکیں، اتنا ہی ہوگا جو آزمائش کے لیے ضروری ہے. پھر یہاں پہ جو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے بھوک. تو اس سے مراد وہ معاشی بحران جو قریش کی مخالفت اور یہود کی سازشوں کے سبب درپیش تھا، کیونکہ تجارت پر انہی دونوں گروپوں کا جو ہے وہ قبضہ تھا، اور ان کے زیر اثر جتنے بھی قبائل عرب مسلمانوں کی جس طرح مخالفت کر رہے تھے، اس سے عملاً معاشی بائیکاٹ کی فضا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے پیدا ہو چکی تھی. پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی جان و مال کی آزمائش کی طرف جو اشارہ ہے، جان و مال کی آزمائش کی طرف اشارہ جو ہے وہ تحویل قبلہ کے حکم کے کئی سال بعد جنگوں اور قبائل عرب سے نپٹنے میں یہ آزمائش جو ہے وہ پیش آئی. یعنی اس دوران بے شمار فصلیں خراب ہوئیں، اور کھجوروں کا جو باغات تھے، یعنی ثمرات کا لفظ عام طور پر اہل عرب کے ہاں کھجوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کھجوروں کی جو پیداوار تھی وہ خراب ہوئی. اس کی مثال غزوہ تبوک کے موقع پر کئی سال کی خشک سالی کے بعد جب بھرپور فصل ملی تو اللہ کی طرف سے شام کے محاذ پر جنگ کا حکم آ گیا، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پکی ہوئی فصلیں چھوڑ کر دور دراز جو ہے وہ میدان جنگ کا رخ کرنے کے لیے نکل پڑے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وبشر الصابرین. ان تمام آزمائشوں کے بعد خوشخبری کن کو سنائیے؟ صابرین کو بشارت دے دیجئے. یعنی صابرین وہ لوگ ہیں جو ان ساری بیان کی گئی مصیبتوں اور آزمائشوں کے باوجود استقامت کے ساتھ دشمنان اسلام کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور یہ بشارت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ہے. یعنی ان کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 56 میں، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی مسلمانوں میں یہ کلمات ویسے بھی عام طور پر رائج ہیں کہ ہر دکھ، درد اور غم کے موقع پر مسلمان جو ہیں وہ ان کلمات کو اکثر دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مولانا امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہی کلمہ صابرین کی اصل ڈھال ہے، یعنی صبر کرنے والوں کی یا مسلمانوں کی اصل ڈھال ہے، اور اس پر وہ ہر مصیبت کے وار کو جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 157 میں جو بات بیان کی گئی ہے، یہ جن لوگوں کے یہ کامیابی اور رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں سے مراد ایسے لوگوں کی کامیابی اور کامرانی بیان کی جا رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی کا صحیح راستہ پانے والے ہیں.